नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी क़दर, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा आज का मौजू है सालिकीन के लिए तोहफ़ा-ए सलूक गुनियतुत तालिबीन अज़ शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 में औलिया अल्लाह की शान में इरशाद फरमाया, आगाह हो जाओ, अल्लाह के वलियों पर, दोस्तों पर न कोई खौफ है और न वो गमगीन होंगे। नाज़रीन व नाज़रीन गिरामी क़दर, शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन गुनियतुत तालिब तरीक़िल हक़ को अल्लाह के रास्ते की बहुत बड़ी रहनुमा किताब की हैसियत से अपने ज़माने में उम्मत के सामने पेश किया है। आप अपनी इस किताब में इल्मुल एहसान को इल्म अक़ीदा, इल्म फ़िक़्ह और इल्म तसव्वुफ़ पर मुश्तमिल करार देते हैं। आप अपनी इस किताब का आगाज़ अल्लाह की हम्दो सना से करते हैं और आप बयान हम्द यूँ करते हैं कि तमाम हम्दो सना और इज़्ज़त व बुलंदी उसी ज़ात के लिए है जिसने किब्रियाई की चादर ओढ़ी हुई है। ज़मीन व आसमां में कोई उसका शरीक नहीं। उसी खुदा ने अंबिया और औलिया को पैदा किया है और उनकी पैरवी को उसी खुदा ने नेक बख्ती करार दिया है और उनके रास्ते की मुखालफत को इंसानों के लिए बदबख्ती कहा है। हर काम को आसान करने वाला वही खुदा है और हर इंसान को अपनी मदद से नवाजने वाला वही खुदा है। उसी के नाम से हर बीमारी को शिफा है और उसी के नाम से हर बला और हर रंज को दूर किया जाता है। खुशी और गमी, सख्ती और नरमी, हर हाल में उसी की बारगाह में हाथ उठाए जाते हैं। वही ज़ात हमारे दिलों को रिया और निफाक से पाक करने वाली है, हमारी बुराइयों को नेकियों से बदलने वाली है, हमारी खताओं और गुनाहों को वही ज़ात माफ़ करने वाली है। अपने बंदों की तौबा वही ज़ात कबूल करने वाली है। ये किताब खुदा के रास्ते पर चलने वालों के लिए मददगार है
اور اللہ کے احکام کی فرما برداری سکھانے والی ہے اور اس کی منع کردہ باتوں سے بچانے والی ہے اور اعلیٰ اخلاق کی طرف ہمیں راغب کرنے والی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی ایمان اور اسلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اسلام میں داخلہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھنے سے میسر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمات کوئی کہتا ہے تو وہ داخل اسلام ہو جاتا ہے، اور دین اسلام ہی اللہ کا سچا دین ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اس دین کی اللہ کے ہاں قبولیت صرف اور صرف اسی کی ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو چاہے گا وہ ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام قبول کرنا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ قول ہمارا دعویٰ ہے، عمل اس قول پر شہادت اور گواہی ہے۔ قول صورت ہے اور عمل اس کی روح ہے۔ نماز ہمارے ایمان کا عملی دعویٰ ہے، اور ایمان کی وجہ سے ہم اپنے عمل صلاۃ کے لیے اپنے بدن کو پاک اور صاف کرتے ہیں، پاک کپڑے استعمال کرتے ہیں، جگہ کی طہارت کا انتظام کرتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، وضو میں ہر ایک عضو کو دھوتے ہیں، اور وضو کے فرائض اور سنن کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس نماز کی نیت کر کے دل کو حاضر بارگاہ خداوندی کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز تو سراسر حضور قلب کا نام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا انہ قال لعائشہ لیس لک من الصلاۃ الا ما حضر فیہ قلبک، اے عائشہ تمہاری نماز صرف اور صرف حضور قلب کا نام ہے۔ حاضرین و گرامی قدر، نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی ایک سالک رائے حق کے لیے زکوٰۃ کا بیان کرتے ہیں، اور اس کی تمام شرائط کو اور اس کے تمام احکام کو شرح و بسط کے ساتھ واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد روزے اور حج کا ذکر کرتے ہیں، اور حج میں بار بار یہ دعا پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ھو حی لا یموت بیدہ الخیر ھو علی کل شیء قدیر، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا ویسر لی امری۔ اور اس کے بعد آداب کا بیان کرتے ہیں کہ ملاقات کے لیے سلام کے ذریعے ہر مسلمان کو پہل کرنی چاہیے، اور یہی سنت رسول ہے۔ سلام کا جواب دینا اس سے بھی بڑھ کر مؤکد عمل ہے، لازمی عمل ہے، اور اس میں سنت طریق سلام کرنے میں یہ ہے کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، جماعت کی طرف سے ایک شخص کا سلام کافی ہے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام نہ کرے۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی راہ سلوک کے طالب کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک بہت بڑا
فرض حیات تصور کرتے ہوئے متعدد آیات اور حدیث سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو ثابت کرتے ہیں، اور اس کا سادہ سا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ امر بالمعروف یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، اور جن چیزوں سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، شرع کے موافق امور کو پھیلاؤ اور خلاف شرع امور کا انسداد کرو، اور دعاؤں کی قبولیت اسی وظیفہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر منحصر ہے، اور بخشش و مغفرت کی خیرات کے اصول کا ذریعہ بھی یہی وظیفہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، کسی فعل سے منع کے اسلام نے 3 درجے رکھے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس ناپسندیدہ کام کو بدل ڈالو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر زبان سے اس کو برا جانو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو برا سمجھو۔ اس کے بعد معرفت توحید اور عرفان الہی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سالک کے لیے لازم ہے کہ وہ یقین کرے کہ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، احد کی شان کا مالک ہے، تنہا ہے، بے پرواہ ہے، شان صمدیت کا مالک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خود پیدا نہیں ہوا، کوئی اس کا شریک فی ذات بھی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک فی صفات بھی نہیں ہے، وہی سچا اور برحق خدا ہے، اسی نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، زمین کو پست کیا ہے، اور اس زمین کو ہمارے لیے بچھایا ہے، اپنے علم میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہی عزیز ہے، وہی غالب ہے، اور سب پر حاکم بھی وہی ہے، سب پر قادر بھی وہی ہے، وہ رحمت عطا کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور گناہوں کو چھپانے والا بھی وہی ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ وہی خدا ہے جو ہمیں عزت دیتا ہے، وہی ہماری مدد کرتا ہے، وہی بہت زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس نے مخلوق کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی الہ ہے، وہی حی کی شان کا مالک ہے، وہی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اس کا دبدبا اپنی ذات سے قائم ہے، وہ کبھی بھی سوتا نہیں ہے، وہ ایسا غالب ہے کوئی اسے ضرر پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس قدر بلند رتبہ ہے کہ اس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے، اس کی اسماء عظیم ہے، اس کی بخشش اپنے بندوں کے لیے بے انتہا ہے، اس ذات نے سب عالم کو اپنے اندر سمو لیا ہے، اور سب چیزوں کو اس کے علم نے اپنے ہاتھے میں لے لیا ہے۔ وَعَلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلَمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اسی کی طرف صعود کرتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، وہی اپنی حکمت کے موافق سب کاموں کی تدبیر کرتا ہے، اسی نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور ان کے رزق اور موت کا تعین کیا ہے۔ اب جس کو باری تعالیٰ نے مقدم کیا ہے اسے کوئی متاخر نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو رب نے مؤخر کیا ہے کوئی اسے مقدم نہیں کر سکتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اگر وہ رب تمام جہانوں سے اپنی فرما برداری کا ارادہ کر لیتا تو کل جہاں ضرور اس کی اطاعت کرتا، اور وہ اپنے بندے کے ہر بید کو، مخفی راز کو اور بندوں کے سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس کو نہ جانتی ہو، اور وہ رب بڑا لطیف، بڑا علم رکھنے والا اور بڑا ہی خبردار ہے، وہی برکت عطا کرنے والا، حرکت دینے والا اور دینے والا ہے، خیالات اس کو اپنے
تصور میں نہیں لا سکتے، اذہان اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کو کسی پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس کو اس کی مخلوق سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، نہ اسے اپنی مخلوق کی ایجاد کردہ چیزوں کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ ہر ذی حیات کی سانسیں اس کے شمار میں ہے، ہر جاندار کی کمائی اس کی نظر میں ہے، اس نے ہر کسی کو یاد رکھا ہے، ہر کوئی قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا ہی آئے گا تاکہ وہ اپنی جان اور محنت اور کوشش کا بدلہ پا سکے اور اپنی بدعمالیوں پر سزا بھی پا سکے۔ نیکی کرنے والوں کو وہی جزا دینے والا ہے، وہ اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے اور مخلوق کا وہی روزی رساں ہے، ہر کسی کو وہی کھلاتا ہے، کوئی اس کو کھلا نہیں سکتا، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، کوئی اس کو رزق دے نہیں سکتا، وہ ہر کسی کو پناہ دیتا ہے اور اس کے عذاب سے دنیا کی کوئی چیز، کوئی شے انسان کو بچا نہیں سکتی۔ سب مخلوق اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر روز ایک کام میں ہے، ہر روز فی کل یوم، ہر روز وہ ایک کام میں ہے، ایک شان میں ہے، اور وہ وقت مقررہ پر تقدیر کو چلاتا ہے۔ جہاں پر تقدیر مقدر ہے وہ رب اس تقدیر کو وہاں بھیج دیتا ہے، وہ رب خود سے زندہ ہے، اپنے علم سے جاننے والا ہے، اپنی قدرت سے قادر ہے، اپنے ارادے سے ارادہ کرنے والا ہے، اپنی سماعت سے سننے والا ہے، اپنی بصارت سے دیکھنے والا ہے، اپنے کلام سے متکلم اور کلام کرنے والا ہے، وہی اوامر کا حکم دینے والا ہے، نہی اور منہیات سے روکنے والا ہے، اخبار کی خبر دینے والا ہے، اپنے حکم اور فیصلے میں وہی عادل ہے، اپنی عطا اور اپنے انعام میں بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے، اور چیزوں کو نئی طرح سے بنانے والا وہی ہے، اور چیزوں کو ایجاد کرنے والا وہی ہے، ثواب دینے والا بھی وہی ہے، اور عذاب میں مبتلا کرنے والا بھی وہی ہے۔ وہ جلدی نہیں کرتا، ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے، وہ کبھی بھی بھولتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، کبھی بھی غفلت کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، وہ بے خبر سے بھی خبردار ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سالک راہ سلوک کا وہ شخص ہے جو علم طریقت کا مبتدی ہوتا ہے، جس کی منزل عرفان الہی کا اصول ہوتا ہے۔ وہ اس منزل کے اصول کے لیے ہر طرح کے مجاہدے اور محاسبے سے گزرتا ہے۔ ہر سالک کو اس حوالے سے اپنے اندر 10 خصلتوں کو پیدا کرنا ہوگا۔ پہلی خصلت اللہ کے نام کی قسم اور حلف ہے کہ یہ حد المقدور اللہ کے نام کی قسم نہ اٹھائے، جھوٹی قسم کبھی اٹھانے کا تصور بھی نہ کرے، حتیٰ کہ بھول کر بھی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہ اٹھائے، اور اس عمل کو بجا لانا اپنے ذمے لازم سمجھے اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ اپنی زبان کو اس قسم کے نہ اٹھانے کا عادی بنائے، یوں قسم ترک کرنے پر دل آمادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے باری تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دے گا، جس کا وہ مشاہدہ اپنے نفس میں کرے گا، اور اس وصف کی بنا پر اس کا درجہ بڑھ جائے گا اور اس کے قصد میں قوت آ جائے گی، وہ اپنے ہم عصروں کے درمیان صاحب عظمت ہو جائے گا۔ دوسری خصلت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی اس کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سالک کے لیے لازم ہے کہ وہ جھوٹ بولنا بالکل ترک کر دے، نہ ارادی طور پر کبھی جھوٹ بولے اور نہ ہی کبھی مذاق کی حالت میں جھوٹ بولے۔ جو شخص اس عادت پر عامل ہو جائے، اس پر محکم ہو جائے اور اس کو اپنے نفس پر اختیار مل جاتا ہے، اس کی زبان بھی سچ بولنے کی پھر عادی ہو جاتی ہے، باری تعالیٰ اس کے سینے کو سچ کی وجہ سے کھول دیتا ہے اور اس کی دانش کو جلا دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تیسری خصلت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی اس کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ بیان کرتے ہیں، اگر کسی سے کوئی وعدہ کرے
تو ہر حال میں اس وعدے کا ایفا کرے، وعدے کو پورا نہ کرنے پر پریشان ہو اور خوف محسوس کرے۔ اگر طبیعت میں وعدہ ایفا کرنے کی عادت راسخ نہیں ہے تو حد المقدور کسی سے پختہ وعدہ سرے سے ہی نہ کرے، اور وعدہ کرنے سے ہر ممکن اعراض کرے، اس لیے کہ وعدے کے خلاف کرنا انسان کو دروغ گو اور جھوٹا انسان بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ایفائے عہد کرتا ہے وہ اپنا وعدہ ہر صورت میں نبھاتا ہے، باری تعالیٰ اس پر سخاوت اور حیا کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے احباب اور دوستوں کے دلوں میں اس کی عزت اور احترام کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا اور خوشنودی کا سب سے بڑا رتبہ پانے والا اور مرتبہ پانے والا ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شیخ عبد القادر جیلانی راہ سلوک کے سالک کے لیے چوتھی کامیاب خصلت اپنی کتاب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی مخلوق میں سے وہ سالک کسی کو برا نہ کہے اور نہ ہی کسی جان کو ایذا اور تکلیف اور دکھ اور رنج پہنچائے۔ جو لوگ اس کردار کے حامل ہو جاتے ہیں، باری تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی نگاہ کرم میں رکھتا ہے، ان کی عاقبت کو سنوار دیتا ہے اور دنیا میں ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ دنیاوی حوادث اور ہلاکتوں سے ایسے سالک کو نجات دیتا ہے، مخلوق کی اظہار ثانی سے اسے محفوظ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی مخلوق کو اس کے حال پر مہربان کر دیتا ہے اور اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قرب خاص کا مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ پانچویں خصلت شیخ عبد القادر جیلانی یہ سالک کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ سالک ہر کسی کے لیے خیر خواہ ہو، کسی کے لیے بھی بد خواہ نہ ہو، ہر کسی کو دعا دے، کسی کو بھی بد دعا نہ دے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے اس پر ظلم کیا ہے تو اس کو بھی بد دعا نہ دے، اور اس ظالم کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے اور اپنے کسی بھی فعل سے کوئی سزا از خود نہ دے، بلکہ اس کے ظلم کی سزا اپنے مولا کے سپرد کر دے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کے ظلم کا محاسبہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر دے، خود کو اسے سزا دینے والا نہ بنائے اور خود کو اس کو سزا دینے سے رک جائے، حتیٰ کہ اپنے قول کے ذریعے بھی اس کی مذمت نہ کرے اور نہ ہی اپنے فعل سے اس کا محاسبہ کرے۔ جو شخص اس کردار خیر خواہی، نفع بخشی، نفع رسانی کو اختیار کرتا ہے، باری تعالیٰ اس کے مقام و درجے کو بلند کر دیتا ہے، دنیا میں اسے بڑے رتبے عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی اعلیٰ مقامات سے نوازتا ہے، ہر ایک انسان کے دل میں اس کی محبت و الفت اور چاہت و انس کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے، اور اہل ایمان کے دلوں میں اس کی عزت و احترام اور تکریم بڑھ جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شیخ عبد القادر جیلانی چھٹی خصلت رائے سلوک کے سالکین کے لیے یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے خاندان اور قبیلہ میں سے کسی شخص کا خواہ مخواہ عدم ثبوت اور محض اپنی عداوت اور مخالفت کی بنا پر کسی کو مشرک نہ بنائے، کسی کو کافر نہ ٹھہرائے، کسی کو منافق قرار نہ دے، اور نہ ہی ان کے حق میں کوئی ایسی گواہی اور شہادت دے، اس لیے کہ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کی جائے، کیونکہ صلہ رحمی کے تحت اہل قبیلہ کے ساتھ مہربانی اور عاطفت کا سلوک کیا جاتا ہے۔ جو شخص سالک اس حسن کردار کو پا لیتا ہے، اس حسن کردار کو وہ سمجھ لیتا ہے، وہ خود کو اللہ رب العزت کے علم میں دخل دینے سے باز رکھتا ہے اور باری تعالیٰ کے غضب و جلال کو خود سے دور رکھتا ہے، اور اس عمل کے باعث وہ خود کو اللہ کی رضا اور رحمت کے بہت قریب تر کر لیتا ہے۔ یہ خصلت در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں اس کے رحمت حاصل کرنے کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر جانا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، راہ طریقت اور راہ احسان و تصوف کے حاملین کے لیے ساتویں خصلت غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر گناہ سے اراض کامل کرے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، ہر خطا اور گناہ سے
خود کو ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لے، گناہ کی چیزوں کی طرف بالکل رغبت ہی نہ کرے، نہ ان کے ظاہر کو دیکھے، نہ ان کے باطن پر نظر کرے، تمام گناہوں سے خود کو بچا لے، نہ اس کے ہاتھ گناہ کرے، نہ اس کے پاؤں گناہ کی طرف چل کر جائیں، اس کے ہاتھ بھی گناہوں سے محفوظ ہوں، اس کے پاؤں بھی گناہوں سے حفاظت میں ہوں۔ ایک سالک جب اس عمل پر راسخ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جسم میں نیک عمل کی عملداری ہو جاتی ہے، اور نیک عمل اس کے دل اور اس کے تمام اعضاء میں سرایت کر جاتا ہے۔ پھر گناہ سے بچنا اور نیکی پر کاربند رہنا اس سالک کی پہچان ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے حملوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کا دل نیکی کا خوگر اور گناہ سے ہر حال میں تارک ہو جاتا ہے۔ راہ سلوک کے حاملین کے لیے 8ویں خصلت شیخ عبد القادر جیلانی یہ بیان کرتے ہیں کہ سالک کسی شخص پر اپنا بوجھ نہ ڈالے اور اپنا بوجھ خود اٹھائے، حتیٰ کہ دوسروں کا بوجھ بھی خود اٹھائے۔ اس بات کو مزید بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں وہ ساری مخلوق کا بوجھ اٹھانے والا ہو جائے اور اپنے اوپر ساری مخلوق کا بوجھ اٹھانے والا ہو جائے۔ اگر اس کو اپنی زندگی میں کسی چیز کی محتاجگی ہو تو اس سے بے نیاز رہے، ہر کسی سے اپنی حاجت مندی کا سوال کرتا ہوا نظر نہ آئے، بلکہ ہر حال میں اس حاجت مندی میں بھی بے نیاز رہے، جس کی وجہ سے یہ خصلت بے نیازی اسے عابدوں میں عزت و تکریم عطا کرے گی، اس کو اللہ کے ہاں پرہیزگاری کی نعمت میسر آئے گی، اور یہی بے نیازی کا وصف اسے از خود لوگوں کا مددگار اور ناصر بنا دے گا، اور ان کو بدی اور گناہوں سے محفوظ کرنے والا بنا دے گا، اور سب کے سب لوگ اس کے نزدیک حقوق میں برابر ہو جائیں گے۔ جب کسی سالک میں یہ خصلت بے نیازی آ جاتی ہے تو باری تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اور سالک کا اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو جاتا ہے، اور اس کا توکل راسخ ہو جاتا ہے، جس کے باعث اس کی نفسانی خواہشات دب جاتی ہیں۔ پھر وہ سالک اپنی ذاتی خواہش سے کسی کو بلند نہیں کرتا ہے، اس لیے اس خصلت کے باعث سب کے سب لوگ اس کی نگاہ اور سوچ میں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ خصلت اہل ایمان اور رائے سلوک کے حاملین کی عزت میں اضافہ کرتی ہے، اور پرہیزگار لوگوں کو مزید شرف و اکرام سے نوازتی ہے۔ وہ سالک جو راہ اخلاص کا طالب ہوتا ہے، یہ خصلت اس کو باب الاخلاص کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور اس کے لیے اخلاص کی نعمت کو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، راہ سلوک کے مسافروں کے لیے 9ویں خصلت شیخ عبد القادر جیلانی یہ بیان کرتے ہیں کہ سالک کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ اپنی طبعی وصف جو طمع کی صورت میں ہے، حرص کی صورت میں ہے، اس کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھے۔ وہ اپنی طمع کے ہاتھ کو کسی کی طرف نہ بڑھنے دے۔ جب بھی وہ دوسرے لوگوں کو مال و دولت کی کثرت میں دیکھے، ان کو عہدہ و منصب اور جاہ و حشم کی چمک دھمک میں دیکھے، تو اس وقت اپنے نفس کی ہوا و ہوس کو ضبط میں رکھے، اور اس ضبط نفس کی وجہ سے اس کو عزت و تکریم ملتی ہے۔ اس کے اندر موجود وصف غنا خالص ہو جاتا ہے، اور یہی وصف غنا ہی اسے ایک ممتاز اور ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ ضبط نفس کا یہ عمل راہ سلوک کے سالک کے لیے مقام فخر ہے۔ یہ فعل اس کے یقین باللہ میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کے وصف توکل کو فروغ دیتا ہے، اور اس سالک کو قابل فخر کردار ادا کرتا ہے، اور اس خصلت کے باعث انسان میں پرہیزگاری آتی ہے، اس میں قناعت اور عبادت کی صفات نمو پاتی ہیں۔ یہ خصلت سالک کو اللہ کی بارگاہ میں قربت خاص عطا کرتی ہے۔ 10ویں اور آخری خصلت شیخ عبد القادر جیلانی ایک سالک کے لیے، ایک طالب حقیقت کے لیے، ایک صوفی و متصوف کے لیے، ایک طالب مولا کے لیے یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سالک اپنی زندگی میں ہر مقام اور ہر منصب پر ہمیشہ تواضع کو، عز و انکساری کو اختیار کرے۔ اس خصلت کو اپنانے سے ایک سالک کے مقام میں استحکام آتا ہے، باری تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ اور اس کا رتبہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے شعبہ حیات میں کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے جو کام کرنا چاہتا ہے اس پر اس کو توانائی اور طاقت اور توفیق عطا کر دی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنی بھی عبادات ہیں، ان سب عبادتوں کی روح
ان کا مغز اور ان کی جڑ یہ خصلت تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اور اگر ساری عبادات فرماتے ہیں کہ مل کر ایک درخت بن جائیں تو یہ خصلت تواضع اس درخت سے حاصل ہونے والا پھل ہے، ثمر ہے، اور یہ خصلت تواضع ہی ایک سالک، ایک صوفی، ایک متصوف کو طبقہ صالحین میں شمار کرتی ہے۔ اور اسی خصلت کے باعث سالک ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ یہ خصلت خلق، یہ خصلت خلق پرہیزگاری کا کمال ہے۔ اور اس خصلت تواضع کا عملی کمال یہ ہے کہ انسان ہر شخص کو اپنے سے بہتر جانے، اپنے دل میں یہ خیال لائے کہ ممکن ہے عند اللہ اس کا درجہ مجھ سے کئی درجے بہتر ہو۔ اگر اس کے سامنے کوئی چھوٹا ہو تو یہ تصور کرے اس نے اپنی عمر کم ہونے کے باعث خدا کی نافرمانی بھی کم کی ہے، اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر کوئی بڑی عمر کا ہے تو پھر یہ خیال کرے کہ اس نے عمر زیادہ پائی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی اطاعت اور عبادت بھی اس نے مجھ سے زیادہ کی ہے، اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر کوئی عالم اس کے سامنے موجود ہو تو پھر یوں تصور کرے، یوں خیال کرے کہ میرے باطن میں تو اندھیرا ہے، ظلمت ہے، اور علم کی دولت جو حقیقی دولت عظمیٰ ہے وہ اس عالم کو حاصل ہے، اس کے نصیب میں ہے، میں بے نصیب ہوں، میرے اعمال میں تو جہالت ہے اور عالم کے اعمال میں علم ہے، عالم کی وجہ سے یہ مجھ سے بہتر ہو جائے، اس لیے یہ قبولیت ایمان کے بعد مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ غرض ہے کہ یہ خصلت تواضع ایک سالک کے لیے خدا کی رحمت کا دروازہ وا کرنے کی خصلت ہے۔ اس خصلت کے باعث سالک تکبر و غرور سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس خصلت پر کاربند رہنے سے غرور کا رشتہ نفس سے کٹ جاتا ہے۔ جاہ و جلال اور منصب و عہدہ کے رکھ رکھاؤ کی آفتوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ دنیا و ما فیہا کی حقیقی عظمت، دائمی عزت اور آفاقی رفت کا تاج اس کے سر پر سجتا ہے۔ یہ خصلت تواضع زاہدوں کی بندگی کی انتہا ہے، عابدوں کی اولین علامت ہے، اور ساری انسانی بزرگی اس خصلت میں پنہاں ہے۔ ایک حقیقی طالب مولا کو چاہیے اس خصلت کو اپنا کر اپنے دل سے ہر کسی کا کینہ، ہر کسی کا بغض، ہر کسی کا حسد نکال دے، اور اپنے نفس سے رب کی نافرمانی کی ہر جڑ کو کاٹ دے، تکبر نفس کے ہر تصور کو خود سے تائب کر دے، اپنی زبان کو ظاہر و باطن کے موافق کر لے، اپنے کلام ظاہر اور کلام باطن میں ایک ہو جائے، دو رنگی کو چھوڑ دائے اور ایک رنگ ہو جائے، اور سب اہل زمین کے لیے خیر خواہی چاہے، اس کے روبرو سب لوگوں کی بلائی ایک ہی درجے میں ہو جائے، سب لوگوں کے لیے وہ یکساں نفع رساں ہو جائے، اور یہی تعلیمات رسالت کی اصل روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس۔ اگر کوئی سالک غنیت الطالبین میں بیان کردہ شیخ عبد القادر جیلانی کی صرف اور صرف ان 10 خصلتوں ہی کا حامل ہو جائے، ان پر عمل کرنے والا ہو جائے، تو وہی علم الاحسان، علم تصوف اور سلوک میں سچا مرید ہے۔ جس کا حال ان سب خصائل کا حامل ہے وہ سچا شیخ اور پیر ہے۔ یہی وہ زندہ تصوف و احسان ہے جس کی حامل عہد رسالت مآب میں اصحاب صفہ کی شخصیات سے لے کر عصر حاضر تک ہر دور میں سالکین راہ حق ہوئے ہیں۔ کل آئمہ تصوف صرف اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے کام سے ہر دور میں معاشرے کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کے کل احکام کو اپنی خصلت، اپنی عادت اور اپنی شناخت بنا لیا تھا۔ یہی ان کا کل تصوف تھا، یہی ان کی کل روحانیت تھی، اسی کے وہ مبلغ تھے، اسی کے وہ عامل تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا علم تصوف و سلوک کا نظریہ علم العقیدہ سے، علم الفقہ سے اور علم الاخلاق سے مجتمع ہوتا ہے اور اس سے بنتا ہے، اور اس پر دلیل اور گواہی غنیت الطالبین بطریق الحق میں ہمیں میسر آتی ہے۔ اور اسی علم طریقت، علم حقیقت اور علم شریعت کا پرچار امام مالک نے بھی اپنے زمانے میں کیا، تو سب کو یہی حقیقت بتائی اور سب کو یہی نصیحت کی ہے کہ جس نے علم شریعت، علم طریقت کو جمع کر لیا اس نے دین کی حقیقت کو پا لیا۔ ومن جمع بینہما قد تحققا، جس نے علم شریعت اور علم طریقت کو اکٹھا کیا اس نے حق کو پا لیا۔
آدرین گرامی قدر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، الغنیۃ الطالب طریق الحق اس کتاب کا اصل نام ہے۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی اس بات کی تصریح کرتے ہیں، وقد سمیتہ الغنیہ لطالب طریق الحق۔ عربی زبان کی تمام نسخوں میں یہی نام آیا ہے۔ جب برصغیر پاک و ہند میں مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی نے اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تو انہوں نے فارسی زبان میں ترجمہ کرتے وقت اپنے ترجمے کی موافقت سے اس کا نام طالب سے طالبین رکھ دیا، جس کی وجہ سے یہ کتاب برصغیر پاک و ہند میں پھر دارشقوں نے، شہزادہ دارشقوں نے سفینۃ الاولیاء میں بھی یہی نام لکھا۔ اس وجہ سے آج ہر ایک کی زبان پر اس کا نام غنیۃ الطالبین ہو گیا ہے، اور اصل میں غنیۃ الطالب ہے۔ علم تصوف کی امہات کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں شیخ کے کلام میں سوز ہے، ارشادات میں گداز ہے، الفاظ میں جوش ہے جو دلوں کو تڑپا دیتا ہے۔ آپ کے کلام کے سوز نہیں، فسق و فجور سے بگڑے ہوئے معاشرے کی کایا پلٹ دی تھی، لاکھوں بندگان خدا کو دعوت حق کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایسے ہی علم الاحسان اور علم تصوف کے قائل تھے جو بندوں کے اندر اللہ کی بندگی کا نور پیدا کر دے اور مخلوق کے لیے اس میں جذبہ خدمت خلق اور جذبہ خیر و بھلائی استوار کر دے۔ اس لیے وہ عملی اور زندہ تصوف کے قائل تھے، اور ان کے نزدیک تصوف یہ ہے، التصوف الصدق مع الحق و حسن الخلق مع الخلق۔ تصوف رب کے ساتھ بندگی میں سچائی کا نام ہے، اور مخلوق کے ساتھ جذبہ خدمت میں بھلائی سے پیش آنے کا نام ہے۔ یہ کتاب غنیۃ الطالبین ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نظریہ تصوف سے متعارف کرواتی ہے کہ آپ کے نزدیک تصوف وہ ہے جس میں علم عقیدہ بھی ہو، علم فقہ بھی ہو، علم الاخلاق بھی ہو، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام آپ کے نزدیک تصوف ہے۔ اس لیے امام مالک بن انس بیان کرتے ہیں، من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقط زندق ومن جمع بینہما فقط تحقق۔ جس نے علم فقہ حاصل کیا اور علم تصوف سے بے بہرا رہا پس وہ فاسق ہو گیا۔ جس نے علم تصوف کو اپنایا مگر علم فقہ حاصل نہ کیا وہ زندیق ہو گیا، اور جس نے علم تصوف اور علم فقہ دونوں کو جمع کر لیا وہ اپنی زندگی میں حق کو پانے والا ہو گیا، اور اس نے حقیقت اسلام کو پا لیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس علم تصوف کی راہ پر چلنے والے سالکین رائے سلوک پر چلتے چلتے اپنی زندگی میں مرید اور مراد اور پیر کے ناموں سے پہچان حاصل کرتے ہیں۔ مرید اور مراد کے درمیان قدر مشترک لفظ ارادت ہے۔ ارادت یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ سالک کے دل میں خدا کی طلب اس طرح پیدا ہو کہ ہر طلب ما سوا اللہ کو وہ اپنی زندگی میں ترک کر دے، صرف اور صرف مولا کی طلب اس کے دل میں باقی رہ جائے۔ اس کو ارادت کہتے ہیں۔ یہ ارادت دنیا کی طلب کی ہر لذت کو مٹا دیتی ہے، سالک کو ہر حال میں رب کی رضا کا طالب بنا دیتی ہے۔ وہ اپنی صبح میں بھی اپنی شام میں بھی رب کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے۔ ارادت رب کی ذات کی خواہش اور تمنا رکھنے کا نام ہے۔ اس کے ماں سوا ہر چیز دنیا اور آخرت کی صرف زینت ہی زینت ہے۔ ارادت کا سفر ہر معاملہ حیات میں اطاعت الہی کا پیکر بننے سے طے ہوتا ہے، اور رب کی اجابت کو اختیار کرنے اور غیر کی اجابت سے کنارہ کش ہونے سے میسر آتا ہے۔ ارادت یہ ہے کہ بندے کے کان وہی سنے جو رب سنانا چاہتا ہے، بندے کی آنکھیں وہی دیکھیں جو رب دکھانا چاہتا ہے، بندے کی زبان وہی بولے جو رب بلانا چاہتا ہے۔ جب بندہ ارادت کے اس درجے پر پہنچتا ہے تو باری تعالیٰ واسطہ رسالت سے ہمیں یوں آگاہ کرتا ہے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ آئی، میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ارادت یہ ہے کہ بندہ اس کائنات میں رب ہی کو فاعل حقیقی سمجھے، رب کے سوا غیر کو فاعل نہ جانے۔ یہاں اس دنیا میں کوئی کسی کام کا محرک ہے، کوئی سبب ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی معبر ہے، کوئی مصور ہے، اور کوئی فقط عامل ہے۔ ارادت یہ ہے کہ سالک کی خصلت خلت
اپنے مولا کے ساتھ قائم ہو جائے۔ جس قدر جہاں میں محبوب پائے جاتے ہیں کوئی محبوب اس کی آنکھوں میں نہ جچے اور وہ ہر حال میں صرف اور صرف محبوب حقیقی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے والا بن جائے۔ سارے زمانے میں محبوب حقیقی ہی اس کا سب سے بڑا دل ربا ہو اور اس کی ہر چاہت ہر اطاعت مولا کے لیے ہو، اس کی ہر محبت اور ہر مودت ذات خدا کے لیے ہو۔ اس کی کامل ارادت یہ ہے کہ کثرت عبادت کا اہتمام کرے، نوافل کی کثرت کرے، تاکہ اس کے دل میں رب کی الفت اور محبت کی چنگاریاں بڑک اٹھیں۔ بندے کا یہی عمل ارادت ہی اسے رب کی بارگاہ میں بامراد لکھواتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر بندہ جو کلام کرتا ہے وہ حکم و اسرار سے معمور ہوتا ہے، وہ رب کے رازوں اور بیدوں سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر اللہ کی بندگی کے حوالے سے ایک عجیب تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر وہ بندہ جو سنتا ہے وہ رب سے سنتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ رب کی طرف سے دیکھتا ہے، جو گویا ہوتا ہے وہ خدا کی قدرت اور عطا ہی سے گویا ہوتا ہے۔ وہ بندہ ہر قوت کو اپنے رب سے پاتا ہے، اپنے ہر وصف کو رب کے وصف سے رنگتا ہے، اور ارادت کے اس مقام پر سالک کا ہر فعل رب کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ سوتا بھی اسی کے لیے ہے، جاگتا بھی اسی کے لیے ہے، ہر حال میں اپنے مولا کی نگہبانی میں ہوتا ہے۔ ارادت کے سفر میں بعض عرفاء نے مرید اور مراد دونوں کو اپنے مفہوم میں الگ الگ بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں امر مختلف نہیں ہے۔ بعض عرفاء نے فرق کیا ہے کہ مرید مبتدی ہے، مراد منتہا ہے۔ مرید راہ حق میں کوشش کرنے والا ہے اور صراط مستقیم میں رنج و مشقت برداشت کرنے والا ہے، جبکہ مراد وہ شخص ہے جو منزل مقصود پر پہنچا ہوا ہے اور رنج و مشقت کی تکلیف سے وہ اسے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مرید ابتدا میں ہوتا ہے، مراد انتہا میں ہوتا ہے، اور بطور مثال اسے حضرت موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ معراج کے ذریعے واضح کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرید تھے، ان کی رسائی طور سینہ تک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے، آپ کی رسائی مقام کعبہ قوسین او ادنا پر ہوئی۔ مرید طالب ہوتا ہے، مرید طالب ہوتا ہے اور مراد مطلوب ہوتا ہے۔ مرید کی عبادت میں مشقت و ریاضت ہے، مراد کی عبادت میں مغفرت اور تشکر الہی ہے۔ مرید موجود ہوتا ہے، مراد فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ مرید اپنی کوشش اور کاوش کو دیکھتا ہے، جبکہ مراد رب کے فضل اور احسان اور اس کی توفیق کو دیکھتا ہے۔ مرید قریب حق ہوتا ہے، مراد مقرب خدا ہوتا ہے۔ مرید خود کو قریب ہوتا ہے، جبکہ مراد کو قریب کیا جاتا ہے۔ مرید اطاعت خداوندی میں ترقی کرنے والا ہوتا ہے اور مراد اطاعت مولا میں سب عارفوں، سب عابدوں اور سب زاہدوں کا سردار ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ارادت کا خمیر علم و عرفان سے پروان چڑھتا ہے۔ ہر صوفی، ہر عارف، ہر عالم ربانی، ہر ولی کامل علم کے نور سے عرفان الہی کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔ ولایت کی ابتدا بھی علم سے ہے، ولایت کی انتہا بھی علم سے ہے۔ قرآن حکیم نے جس علم لدنی کا ذکر کیا ہے اس کا سرچشمہ، اس کا محل، اس کا ماخذ اہل اللہ عرفاء اور صلحاء کے سینے اور صدور رہے ہیں۔ ہر دور میں ان کی پہچان علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم لدنی بھی ہوتی رہی ہے، خواہ وہ اصحاب صفہ ہوں، ائمہ تابعین ہوں، امام حسن بصری ہوں، اویس کرنی ہوں، امام زین العابدین ہوں، سعید بن مسیب ہوں، طاؤس یمانی ہوں، داؤد بن دینار ہوں، رابعہ بصری ہوں، حبیب اجمی ہوں، مالک بن دینار ہوں، فضیل بن عیاض ہوں، عبداللہ بن مبارک ہوں، ابراہیم بن ادم ہوں، بشر الحافی ہوں، شیبان رائی ہوں، ذنون مصری ہوں، بایزید بستامی ہوں، سری سکتی ہوں، جنید بغدادی ہوں، سہل بن عبداللہ تستری ہوں، ابو بکر شبلی ہوں، ابو القاسم کشیری ہوں، امام غزالی ہوں، حتیٰ کہ خود شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک تصوف و سلوک سراسر علم اور عمل کا نام ہے۔ تصوف و سلوک سراسر علم اور عمل کا نام ہے۔ علم اس کی بنیاد ہے اور اس کی اساس ہے۔ اس لیے آپ اپنے قصیدہ غوثیہ کے ذریعے راہ سلوک کے تمام سالکین، تمام طالبین کو یہی پیغام علم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں درست العلم خط صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی۔ میں علم پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا ہوں، میں نے خداوند تعالیٰ کی مدد سے سعادت کو پا لیا ہے۔ پھر اسی علم نے ان کو اس مقام پر فائز کیا
فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا تخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی عطا سے اللہ کے تمام شہروں کو اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کی برابر دیکھتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہی شیخ عبد القادر جیلانی کا تصوف ہے جو علم سے پروان چڑھتا